اگر غربت دور کرنی ہے تو جو گلگت بلتستان چترال کے لوگوں نے کر کے دکھایا وہی ایک ایسا رائٹ اگزامپل ہے. اگر اس کو حکومت اڈاپٹ کر لے تو ہو سکتا تو ہے. غربت ختم ہو جائے تو گی. یہ جو ٹرانسفارمیشن یہاں پر آئی ہے یہ پچھلے 30 سال سے، یہ بہت پاکستان کے علاقوں میں اس طرح کا چینج نہیں آیا جتنا یہاں جیسے آیا. یہاں آیا. مجھے یاد ہے کہ میں اس وقت 1990 میں آخان ہیلتھ سروس کے اسٹاف کو کہا کہ اس وقت آپ لوگ یہاں پہ کام کریں اپنے ایریا میں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ 10 سال بعد آپ نیشنل لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ جائیں گے. اتنا ٹیلنٹ ہے یہاں پہ رائٹ. اور اتنے لوگ اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں کام کرنے میں. And I think that's what's happened. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں IMN، میں ہوں شبیر میر. ناظرین، پروگرام روبرو میں آج میرے ساتھ جو مہمان ہیں وہ ڈیولپمنٹ سیکٹر کے بہت بڑے نام ہیں، اینڈ آئی مین اٹ، بہت بڑے نام ہیں. میں تعارف کروا دیتا ہوں. میرے ساتھ دائیں سائڈ پہ ڈاکٹر شاہدہ جعفری ہیں. AKRSP کے ساتھ وابستگی ان کی رہی ہے. BRSP بلوچستان رورل سپورٹ پروگرام کے ساتھ انہوں نے بڑا کام کیا ہے اور فاؤنڈنگ وائس چانسلر ہیں. بلوچستان میں جو ویمن یونیورسٹی تھی ان کا کوئی خاص نام ہے وہ ڈاکٹر صاحبہ خود ہی بتا دیں گی. اور میرے دوسرے مہمان ہیں اسی کے ساتھ جانی پہچانی شخصیت ہیں، بلکہ میں کہوں انٹرنیشنل پرسنالٹی تو غالباً بیجا نہیں ہوگا، شعیب سلطان خان. پاکستان اسٹیٹ کی طرف سے ان کو باقاعدہ ایوارڈ بھی دیا گیا ہے. AKRSP کی لانچنگ آپ لے لیں، اس کے پاس RSPN، اور میرے خیال میں دنیا میں شاید آج بھی ریفرنس کے طور پہ شعیب صاحب کا نام استعمال ہوتا ہے. تو تعارف کروانا میرے خیال میں تھوڑا سا آکورڈ سا مجھے خود فیل ہو رہا ہے. بہت بڑی شخصیت ہیں. اور میرے تیسرے مہمان ناظرین گلگت بلتستان میں تو آپ یقیناً ان کو بہت اچھا جانتے ہوں گے. AKRSP آخان ہیلتھ سروس، اس کو انہوں نے ہیڈ کیا ہے. اور وہ شروع کا وہ ٹائم تھا جب لانچنگ کے بعد انہوں نے سٹیو راسموسن انہوں نے اس کو آگے بڑھایا. بہت بڑا نام ہے. اور گلگت بلتستان میں اردو بھی بولتے ہیں ناظرین، میں آپ کی اطلاع کے لیے یہ ضرور بتا دوں. اور میرے آخری مہمان ہیں ڈاکٹر راشد باجوہ صاحب ہیں. NRSP کے CEO ہیں. بہت بڑا ادارہ ہے، یقیناً آپ سب واقف ہیں. تمام مہمانوں کا تہ دل سے بہت شکریہ ٹائم نکالنے کے لیے اور اسٹوڈیو میں آنے کے لیے. شعیب صاحب، آپ سے ہی میں ریکویسٹ کروں گا کہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے بتائیں کہ یہ آئیڈیا کیسے آیا تھا کہ ایک AKRSP سے آپ سٹارٹ کریں گلگت بلتستان میں. نہیں، AKRSP کا آئیڈیا میرا تو نہیں تھا. یہ تو میں تو یونیسیف میں کام کر رہا تھا شری لنکا میں، جہاں پر کہ میرے پاس آخان فاؤنڈیشن جنیوا میں جو ہے اس کے ایک اسپیشل ڈائریکٹر اس زمانے میں تھے پاپ شاو. تو وہ میرے پاس آئے کہ ہم ایک پروگرام شروع کرنا چاہتے ہیں شمالی علاقہ جات میں، اور آپ کو ہم چاہتے ہیں کہ آپ جنرل مینیجر بنیں. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ کیونکہ میں نے یہ کام جو میں کر رہا ہوں یہ میں 25 سال حکومت میں بھی کام کیا ہے. تو حکومت میں رہتے ہوئے جب میں پاکستان اکیڈمی فار رورل ڈیولپمنٹ پشاور میں تھا تو میں نے یہی کام جو AKRSP میں بعد میں کیا وہ وہاں کوشش کی تھی کرنے کی داؤد زئی پروجیکٹ میں. تو وہ کامیاب تو بہت ہوا، دنیا میں مشہور بھی ہوا کافی 3 سال کے اندر ہی. لیکن بس وہ جو حکومت میں تھا میں، اور لوگوں نے کہا یہ کیا ہے، وہ پختونوں کو میں آرگنائز کر رہا تھا. ان کا تو ارادہ کچھ حکومت کے خلاف ریولوشن لانے کا ہے کیا ہے. تو مجھے وہاں سے ہٹا دیا گیا. ٹھیک. تو میں واز ویری ڈس اپوائنٹیڈ. تو اسی لیے میں نے کوشش کی کہ میں باہر چلا جاؤں ملک میں. تو UN میں چلا گیا.
تو میں پھر واپس آنے کو تیار نہیں تھا وہی کام کرنے کے لیے. تو میں نے ان سے کہا باب شاہ سے کہ میں تو پہلے کر چکا ہوں, وہاں حکومت خراب ہو جاتی ہے یا پتہ نہیں کوئی فائدہ نہیں ہے میرا وہاں آنے کا. ان کا نہیں ہے, وہ تو ہز ہائنس کی بہت دوستی ہے وہاں پر پریزیڈنٹ سے بھی اور سب سے, یہ کچھ نہیں ہوگا. تو میں نے پھر ان سے کہا ٹھیک ہے, اگر آپ یونیسیف کو تیار کر لیں کہ میری سروسز آپ کو ڈیپوٹیشن پہ بھیج دیں تاکہ اگر کچھ گڑبڑ ہو تو میں کم از کم واپس آ سکوں. تو پھر وہ انہوں نے زائنس نے خط لکھا, جو ان کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھے جیمز گرانٹ, اور 5 سال کے ڈیپوٹیشن پہ میں یہاں پر ایک RSP آیا. اس صورت سے یہ پروگرام شروع ہوا. صحیح. تو اوور دا ایئرس یہاں پہ بڑا کام ہوتا رہا گلگت بلتستان میں. آج آلموسٹ 4 ڈیکیڈس اس کو ہو گئے. آج آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مطمئن ہیں آپ کہ جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ نہیں, مطمئن کیا ہے, تو یہاں کی دنیا ہی بدلی ہوئی ہے, اس میں مطمئن ہونے کی کیا بات ہے. اور سوال یہ ہے کہ جو میرا یہاں پر جو لوگوں سے اس وقت تعلق رہا, تو سوال یہ کہ پروگرام جو میں کر رہا تھا اس میں 3 اس کی کنڈیشنز تھیں سکسیس کی. پہلے تو یہ تھی کہ جو گاؤں والوں جن کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں وہ اس بات کے لیے تیار ہوں کہ جو شرائط میں ان کو رکھ رہا ہوں ان کو قبول کریں, اس سے قبل کہ ہم کچھ کریں ان کے لیے. تو میں جب جاتا تھا ان سے کہتا تھا کہ میں آپ کے مسئلے مسائل ڈیمانڈ سننے نہیں آیا ہوں, میں آپ کو ایک طریقہ کار بتانے آیا ہوں. اور وہ یہ تھا کہ انفرادی طور پر آپ اپنی حالت بہتر نہیں کر سکتے, لیکن اگر آپ منظم ہو جائیں تو پھر آپ جو ہے اس کام کو آگے بڑھا سکتے ہیں. اور دوسری یہ کہ کیپٹل از پاور, پیسہ اگر نہیں ہو تو کچھ نہیں ہوگا. تو پیسے کو کھینچتا ہے تو آپ کو بچت کرنے کی ضرورت پڑے گی شروع سے. تو یہ کام اگر آپ دو تیار ہوں, اور ساتھ میں یہ کہ لیڈرشپ کا اس میں بہت عمل دخل ہے, آپ کی جو تنظیم بنے گی اس کا ایک خلوص اور ایماندار لیڈر ہو کہ اپنا بھی کچھ سوچے لیکن سب کا سوچے. تو یہ اگر آپ 2 شرائط جو ہیں یہ مان لیں گے. اور تیسری چیز یہ تھی کہ اس پروگرام کی ساری جو بنیاد ہے وہ اس پہ ہے کہ غریب سے غریب ترین خاتون ہوں یا مرد ہوں, ان میں صلاحیت ہے اپنی حالت بہتر کرنے کی. تو آپ کو خود یہ بتانا پڑے گا کہ آپ میں کیا صلاحیت ہے اپنے آپ کو بہتر کرنے کی, اور کیا مشکل ہے کیوں نہیں کر پا رہے. تو اس کو ہم کہتے تھے مائکرو انویسٹمنٹ پلان. تو یہ 3 چیزیں اگر مانتے وہ تب یہ پروگرام آگے بڑھتا. وہ ظاہر ہے چوتھی چیز یہ تھی کہ ایک ایسا پروفیشنل اسٹاف ہو جو کہ ان کے ساتھ ان کی باتیں سننے کے لیے تیار ہے کہ جا کے آگے بتائے. یہ پروگرام وہ نہیں تھا کہ جس میں پہلے سے بلو پرنٹ بن گیا کہ یہ چیزیں اچھی ہیں لوگوں کے لیے اور جا کے کرو. اور اسی لیے جب اس کا ایویلویشن ہو رہا تھا, ورلڈ بینک آیا 5 سال کے بعد, تو اس نے یہی چیز کہی کہ یہ جو ہیں پہلے 4 سال جو ایک RSP نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے, یہ طریقہ جو ہے دیز آر دا مسنگ ایئرس آف آل رورل ڈیولپمنٹ پروگرام ان دا ورلڈ. کیونکہ ہم جاتے ہیں ایک بلو پرنٹ لے کر کے کہ لوگوں کے لیے یہ چیز اچھی ہے اور یہ وہ کرے. یہاں پر یہ کہ لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی آپ کیا کر سکتے ہیں اور کیوں نہیں کر پا رہے, اور پھر ان کی مدد کی جاتی ہے کہ وہ جو مشکل ہے اس کو کس طرح دور کیا جائے. بہت شکریہ. میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں. آپ نے بلوچستان میں بھی دیکھا کام کیا, GB میں بھی, پھر یونیورسٹی بھی. یہ ڈائیورس قسم کا ایکسپیرینس کیا اس کا نچوڑ آپ نکال سکتی ہیں؟ میں نے شعیب صاحب کے ساتھ کام کرنا شروع کیا یہاں 1990 سے, AKRSP میں. 90 سے؟ جی 1990 سے.
اور جو شعیب صاحب کا جو پرنسپل تھے ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ دیکھتے رہے اس وقت کے جو کنڈیشنز تھے یہاں پر اتنی دور 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 علاقوں میں اور مشکل جگہوں پہ، تو لوگوں کے ساتھ وہ خود سے اپنی مدد آپ کے ساتھ، جیسے شعیب صاحب نے بھی کہا. اور اب جو میں دیکھ رہی ہوں، ابھی بھی میں یہاں آتی ہوں، گھر میرا اوپر ہے، تو یہ جو ٹرانسفارمیشن یہاں پر آئی ہے یہ پچھلے 30 سال سے، یہ بہت پاکستان کے علاقوں میں اس طرح کا چینج نہیں آیا جتنا یہاں جیسے یہاں آیا. یہاں گولکن کے علاقے میں وہاں کمیونٹی نے چھوٹے چھوٹے اسکول بنائے انگریزی کے، گورنمنٹ کے تو تھے، خان فاؤنڈیشن کے بھی تھے، AKES کے، لیکن جو کمیونٹی والوں نے بنایا کہ جی ہم نے اپنے بچوں کو انگریزی میں اسکول تعلیم دینی ہے، 2 کمروں کے، تو ان میں چھوٹا موٹا فائنینشیل سپورٹ کرتی تھی. اب جب میں وہاں گئی ہوں پچھلے سال 2 سال ہوئے، تو وہاں ہر دوسری لڑکی جو ہے اس نے MPhil کیا ہوا، اور یہ جو ہے میرے لیے بھی وہ بہت خوشی بھی مجھے اسے ملتی، اور یہ بھی ہے کہ یہ کیسے ہوا، لوگوں نے خود سے کیا. بہت سارے اسکول تھے، بہت سے میرے کولیگس تھے، تو وہ تھوڑی سی مدد مانگتے تھے کیونکہ میرے پاس بھی PhD انگلش میں ایجوکیشن میں ہے، تو میں ایجوکیشن میں بھی انٹرسٹڈ تھی. تو ادھر کی جو لوگ بھی پوچھتے ہیں میرے سے لاہور میں ہر جگہ کہ یہ تبدیلی یہاں پر اس طرح کیسے آئی، تو میرا کہنا یہی ہے کہ لوگوں نے کیا خود سے. اب بلوچستان میں بھی میں بلوچستان رول سپورٹ پروگرام کے ساتھ تھی. بلوچستان رول سپورٹ پروگرام بھی ایک RSP کی لائنز پہ بنا، اسی طرح کی کمپنی ہے وہ، اور وہاں پہ بھی بہت کام ہوا. وہ بھی بہت مشکل علاقہ ہے، ادھر وہ بارڈر ایریاز ہیں، تو پھر وہاں پہ ٹرائبل سسٹم بھی ہے. وہاں پر بھی لوگوں نے اسی طرح ایکسیپٹ کیا جو ہے نا پروگرام کو. تو میں CEO بھی تھی وہاں پہ، اور وہ ختم بھی ہو گیا تھا. ابھی بھی وہاں پر سب سے بڑا بلوچستان جو ڈیولپمنٹ پروگرام ہے بلوچستان کا، بلوچستان رول سپورٹ پروگرام ہے. اور وہاں پر بھی اسی طرح، چاہے کتنا کنزرویٹو ہے، وہ بہت کنزرویٹو ہے، ٹرائبل ہے، کنزرویٹو ہے. یہاں پر جو ہے یہ آپ گلگت بلتستان کو دیکھیں تو یہ بڑا اوپن ہے، بہت ایکسیپٹنگ ہے. ادھر ہمارے اوپر ریسٹرکشنز ہیں سوسائٹی کی، لیکن وہ بھی اسی طرح کام کرنے. اور پھر وہاں گورنر جو تھے اویس غنی، تو انہوں نے کہا بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ میں چھٹی پہ گئی ہوئی تھی اپنی بیٹی کے پاس امریکہ، تو وہاں فون آیا مجھ کو گورنر صاحب کا کہ ہم نے یہاں پر ہمارے پاس ایک یونیورسٹی بنانی ہے عورتوں کے لیے، ویمنز یونیورسٹی. کالجز تو وہاں ہیں، گرلز کالجز، بوائز کالجز، یونیورسٹی جو ہے یونیورسٹی آف بلوچستان ہے، کو ایڈ ہے. تو جیسے فاطمہ جناح ویمنز یونیورسٹی بنی، تو انہوں نے کہا کہ پوچھا لوگوں سے کہ لڑکیوں کے لیے، عورتوں کے لیے یونیورسٹی ہونی چاہیے. تو بہت ساری وہاں بچیاں تھیں جو کالج کے پڑھ کے بعد مکس یونیورسٹی میں نہیں جاتی تھیں. تو کہا کہ یونیورسٹی بنانی ہے، اور یونیورسٹی بنانی ہے تو وائس چانسلر ڈھونڈنا ہے. جب وائس چانسلر ڈھونڈنا ہے تو گورنر صاحب نے مجھے فون کیا وہاں پہ سین فرانسسکو، اویس غنی صاحب، کہ جس سے بھی ہم پوچھتے ہیں کہ ہمیں وائس چانسلر لگانی ہے، ایک عورت PhD ہو، تو وہ کہتے ہیں ڈاکٹر شاہدہ کو لگاؤ. تو مجھے فون کیا انہوں نے کہ جی آپ ہم یہ بنا رہے ہیں اور آپ اس کی آ کے وائس چانسلر بن جائیں. خیر میں نے شعیب صاحب سے پوچھا، کیونکہ میں BRSP کی CEO تھی، تو مجھے خیال تھا کہ میری وہی لائن ہے، اور یونیورسٹی میں نے پہلے تو بنائی کوئی نہیں، لیکن وہ ایڈمنسٹریشن ایکسپیرینس بالکل ڈفرینٹ کام تھا جی، وہ دوسرا تھا، لیکن پھر بھی وہ ایڈمنسٹریٹو جاب ہے وہ، رائٹ. اور آپ جو اسکالرلی بھی ہوں. تو گورنر صاحب نے کہا مجھے، جب میں آئی ہوں سارا اس کا ایکٹ سارا ہو چکا تھا، کیونکہ وہ پبلک سیکٹر گورنمنٹ یونیورسٹی ہے، اور ہمیں وہ کوئی 45 ایکڑ کے اوپر بہت بڑا ہسپتال کی بلڈنگ بھی مل گئی، ہمیں بنانے کی ضرورت نہیں پڑی. انہوں نے کہا کہ as soon as possible you should begin classes. رائٹ. تو میری اپوائنٹمنٹ کے 59 ڈیز کے بعد 130 لڑکیوں کو ہم نے انرول کیا، ایڈورٹائز کیا. 27 ٹیچرس ہم نے فیکلٹی کی ویمن، اینڈ وی اسٹارٹیڈ کلاسز in 2004 in May. رائٹ. اور اب وہاں پر کوئی 14,000 اسٹوڈنٹس ہیں ویمن، واہ. اچھا. ناٹ اونلی فرام بلوچستان ایریا، یا پنجاب سے بھی جا کے.
ठीक। और वो MPhil PhD सारी के सारी उसमें क्लासेस में कर रहे हैं। राइट। तो करना हो कुछ, जैसे कहा कि भाई इफ़ यू वांट टू डू समथिंग, मेरा तो एक्सपीरियंस ये है कि BRSP में मैंने किया जो भी किया, बहुत एक्सेप्ट किया, लोगों ने एक्सेप्ट किया। यूनिवर्सिटी जो है उसकी तो इतनी वहाँ पे मेरी रिस्पेक्ट वो लोग करते हैं कि तुमने आके पता नहीं क्या ट्रांसफॉर्मेशन कर दी है। तो मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत ही, और फिर वहाँ जो हमारी बच्चियाँ हैं उनको देखें आप कि वो किसी से कम नहीं। बिल्कुल सही। बलूचिस्तान अच्छा की। मैडम, साथ ये भी बताइए, आज एक जो तकरीब थी जहाँ पे गिलगित के अंदर ही, उसमें शोएब सुल्तान खान रिसोर्स सेंटर बनाया, उसमें आपकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। क्या इसका पर्पस क्या था? पर्पस उसका ये है कि मेरे पास एक प्लॉट ऑफ लैंड था, यहाँ है ज़मीन 91 में ली थी, ऐसी ले ली थी। और वो जैसे कहते हैं ना, दास है रोड़े पत्थर। एंड देन वो थी, तो मैं क्या करूँ उसके साथ, उसकी 4 दीवारी बनाई, क्या करूँ इसके साथ मैं। तो ये PTDC जो है जहाँ शोएब साहब का घर था, ख्याल था, वो मेरे कॉलीग ने भी कहा कि भाई ये जहाँ शोएब साहब का घर है 2 कमरों का, इसको हम लोग एक रिसोर्स सेंटर बनाएंगे। आइडिया था, बल्कि मेरा कॉलीग है मुजफ्फर, तो उसका आइडिया था। ठीक है। तो मेरे दिमाग में तो था वो। फिर ये PTDC पिछले साल 2020 में बंद हो गए, सील हो गए। तो मैंने शोएब साहब से कहा आपका सामान यहाँ पड़ा हुआ है, क्या करें? तो कहते हैं हाँ बंद हो गया। वो सारा उठा के तो मैं अपने घर में ले आई। ये जो प्लॉट ऑफ लैंड है, तो इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा घर बना लिया। एक वो देसी घर है, 7 कमरे हैं, कॉटेज सी। तो शोएब साहब का सारा सामान उठा के वहां जाके रखा है। तो इनकी कलेक्शन में जितना इनकी पुरानी 38 साल की हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट की थी, वो किताबें हैं, इनकी चीज़ें हैं, इनकी प्रॉपर्टी वो है, पर्सनल है। तो वो मैंने वहाँ जाके जमा कर दिया ना। ठीक। एंड देन आई सेड कि जी दिस इज शोएब सुल्तान खान हाउस म्यूजियम, एंड विद इट इट्स बड़ा सा प्लॉट है, कोई 7.5 कनाल का। तो इसको हम कहेंगे शोएब सुल्तान खान रिसोर्स सेंटर, जिसमें जितना काम हुआ है 38 साल का पूरा पूरे पाकिस्तान में जैसे रूरल सपोर्ट प्रोग्राम्स हैं, तो उधर वहाँ उसको हम हाउस करेंगे। और ये लेटर ये एक इंस्टीट्यूट और ये डेवलप होके तो आगे जाके जो कुछ बनेगा वो छोटी शुरुआत से शुरू किया और आगे जाके क्या होगा अभी तक ये सही। यहाँ के जो रिसर्चर, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल फायदा उठा सकेंगे उससे। स्टूडेंट्स हैं, विजिटर्स हैं, रिसर्चर्स हैं। ओके, मैं स्टीव साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा। अर्ली 80s में आप गिलगित बल्तिस्तान में आपने AKRSP फिर आखान हेल्थ सर्विस में काम किया। कैसा एक्सपीरियंस आपका था यहाँ के लोगों के साथ? मुझे याद है कि जब मैं पहले आखान यूनिवर्सिटी में काम कर रहा था। राइट, कराची में। तो उन्होंने कहा कि आप अगर गिलगित जाना चाहते हैं तो हम एक हेल्थ प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे ये शायद ट्रेन लोग नहीं हैं इस काम के लिए। राइट। तो यहाँ से आप कोई 1-2 डॉक्टर लेके जाएं कम से कम शुरू करने के लिए। तो मैंने कहा कि मैं पहले खुद जाऊँगा, मैं देखूँगा कि वो क्या सूरत हाल है, कौन नहीं है। अगर मुझे कोई ऐसे लोग नहीं मिलते हैं जो इस काम को कामयाब कर सकते हैं, तो फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप किसी को भेजें। तो आई केम हियर, और जो बुनियाद डाला एक तो AKRSP ने उस वक्त, वो मेरे ख्याल AKRSP का कोई 5 साल का काम था उससे पहले, और एजुकेशन जो इन्वेस्टमेंट था। तो यहाँ पे इतने सारे लोग मुझे मिल गया, ना सिर्फ एजुकेशन के साथ, लेकिन वो कमिटमेंट के साथ, वो कुछ करना चाहते थे, अच्छे लोग थे। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा क्योंकि लोग तैयार थे काम करने को। सही। मुझे याद है कि मैं उस वक्त 1990 में आखान हेल्थ सर्विस के स्टाफ को कहा कि इस वक्त आप लोग यहाँ पे काम करें अपने एरिया में, लेकिन मुझे लगता है कि 10 साल बाद आप नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे,
इतना टैलेंट है यहाँ पे राइट कि और इतने लोग उसमें इंटरेस्ट लेते हैं काम करने में एंड आई थिंक दैट्स व्हाट्स हैपनिंग आप देखें Right. अब की लोग यहाँ इस इलाके से काफ़ी प्रोग्राम चला रहे हैं पूरे पाकिस्तान में लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे भी तो सही। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा तो जब कभी कभी आप आते हैं गिलगित आते हैं गिलगित बल्तिस्तान आते हैं तो आपको अपने उस काम का कोई रिजल्ट मिलता हुआ नजर आता है? हाँ रिजल्ट ये है कि लोगों से मुलाकात होती सही। रहती है जिसमें आपको पता चलता है कि सही। कहाँ तक पहुंच गया क्या हाँ। काम कर रहे हैं क्या हाँ। काम नहीं कर रहे हैं आई थिंक इट्स अमेजिंग कि लोगों ने क्या किया कि वो जो हाँ। एनर्जी है ट्रू। किसी तरह से वो सामने आ गया उस वक्त एक सही। एसपी का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन सही। शहद साहब का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन सही सही। और अब क्या है कि ये जो इलाका है काफी आगे गया उस सूरत में अगर हम देखें कि लोगों का एक्सपर्टीज क्या है या क्वालिफिकेशंस क्या है या कहाँ तक पहुंच गया है राइट। सही। डॉक्टर राशिद बाइला साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। NRSP आप हेड कर रहे हैं, CEO हैं। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अब जो एक ये इम्प्रेशन सा है कि शायद बाहर से डोनेशंस इतनी नहीं आ रही है डेवलपमेंट सेक्टर के ऊपर, तो आपको किस तरह की फीलिंग्स होती हैं कि क्या ये सही है या हम इस वक्त इसको बढ़ाने के काबिल हैं, जो अपना डेवलपमेंट का जो हमने किसी हद तक इसको कहें शुएब सुल्तान साहब ने इसको आगाज़ किया था, फिर फैलता गया, लेकिन फिर एक स्टेज आया जहाँ पे शायद इतनी रफ्तार वो नहीं रही, तो अब इस वक्त आप मुतमईन हैं कि जिस तरह आप काम कर रहे हैं? पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मदऊ किया। दूसरा ये है कि NRSP की जो बुनियाद रखी गई वो AKRSP के प्रोग्राम के ऊपर, तो AKRSP को हम कहते हैं मदर प्रोग्राम। और NRSP जो है इसकी खासियत ये है कि ये तमाम सूबों में काम करता है और जो सूबों की डाइवर्सिटी है उसको मदहूज़ खास रखा जाता है इसके अंदर, और इसी तरह आज़ाद कश्मीर में काम कर रहे हैं। अब आपने जो सवाल किया है कि जी डोनर्स और उनकी कमी का, ये वाकई सही है कि डोनर्स की जो तवज्जो है ख़ासकर पाकिस्तान में वो कम होती जा रही है, और वो जो डोनर्स थे जो कि ग्रांट्स दिया करते थे उसमें तो खातिर खा कमी हुई है। राइट। और अब जो डोनर्स भी हैं वो अब एक और नया तरीके से वो काम करना चाहते हैं, इसको कहते हैं रीपैट्रिएबल ग्रांट, कि हम ग्रांट देंगे लेकिन वापस ले लेंगे, तो समझे एक किस्म का कर्ज वो दे रहे हैं। NRSP की जो सबसे बड़ी खासियत मेरे हिसाब से एक तो ये है कि वो जो कल्चरल डाइवर्सिटी है चारों सूबों की और आज़ाद कश्मीर की, उसको देखते हैं हम कि जो प्रोग्राम है उसका जो फ़लसफ़ा है वो तो एक ही रहे, उसकी डायरेक्शन सीधी रहे, लेकिन हर कल्चर को देखा जाए। मिसाल के तौर पे बलूचिस्तान में हम साउथ बलूचिस्तान में काम करते हैं, ग्वादर, तुर्बत, लसबेला में, वो बलूचिस्तान के अंदर भी एक डिफरेंट किस्म का इलाका है। इसी तरह सिंध में हम साउथ सिंध में हैं, बाकी पंजाब पूरे में हैं, KP में हम मिडल ऑफ KP हैं और AJ का पूरा है। तो हमने ये तरीका अपनाया है कि हम डोनर डिपेंडेंसी से निकल गए, ये सबसे बड़ी बात है। NRSP का जो प्रोग्राम है वो अब किसी डोनर के डिपेंडेंट नहीं है। राइट। हमारी जो फंडिंग सोर्स है हम खुद जनरेट करते हैं और उसी फंडिंग को हम खुद इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए हम उस हिसाब से एक किस्म की इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि हमारी जो प्योरिटी ऑफ पर्पस है, जो काम करना है हमने, वो हम बिल्कुल उसकी जो डायरेक्शन है वो सीधी रखते हैं। आम तौर पे ये होता है कि जब डोनर आता है तो वो अपनी कंडीशंस भी लेके आता है, ये काम करो ये ना करो, हम इस चीज़ से आज़ाद हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि डोनर हमारे पास आते नहीं। इस नेटवर्क, इतना ये बड़ा नेटवर्क हो गया है कि तमाम बड़े डोनर्स NRSP के प्रोग्राम के साथ मुंसलिक होते हैं, लेकिन अब जो वो होते हैं तो वो हमारी टर्म्स पे होते हैं। अब हमारी टर्म्स क्या है वो बड़ी सिंपल हैं, वो वही हैं जो AKRSP के प्रिंसिपल्स थे कि ऑर्गेनाइजेशन और कि वो अपनी हालत बेहतर करने के लिए क्या करना चाहते हैं और उसमें उसकी मदद करनी। आजकल एक बहुत बड़ा
پروگرام جس کو ہم کہتے ہیں پاورٹی گریجویشن، یعنی کہ غربت سے پرماننٹ طریقے سے باہر نکل جانا. صحیح. اس کے اوپر ڈونرز کی بڑی توجہ ہے، اس پہ کام کر رہے ہیں ڈونر. اور اس پہ یوں ہے کہ ہم نے بالکل یہ کلیئر کیا ہوا ہے کہ پاورٹی گریجویشن بھی انہی لوگوں سے کریں گے جو منظم ہوں گے اور جو تنظیم سازی کا حصہ بنے گے. جو ہماری جو اکائی تھی AKRSP کی، آپ کو پتہ ہے یہاں VOs اور WOs بنی تھی، ابھی بھی ہیں، اور LSOs بنی. تو وہی اسٹرکچر ہے. صحیح. حکومتوں کی طرف سے تعاون، مالی تعاون اویلیبل ہوتا ہے نہیں؟ حکومت کی طرف سے جو رورل سپورٹ پروگرامز ہیں ان کو پہلی دفعہ ون ٹائم سیڈ کیپٹل جس کو کہتے ہیں، ایک گرانٹ ملی تھی، ہمیں بھی ملی تھی NRSP کو. اور یہ تمام پروگرامز کی جو گرانٹس ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے شعیب سلطان صاحب کا بڑا ہاتھ ہے. رائٹ. یہ سب سے بڑی میرا خیال ہے پاکستان میں پالیسی ایڈووکیسی کا جو کام ہوا ہے کہ ہر رورل سپورٹ پروگرام کے پاس کم سے کم 50 کروڑ سے لے کے 100 کروڑ تک کی انڈومنٹس موجود ہیں. یہ وہ گرانٹس ایسی ہوتی ہیں کہ حکومت یہ پیسہ دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اس کو استعمال کریں، خرچ نہ کریں. اتنا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پیسے کو انویسٹ کریں کسی بینک میں یا کسی انسٹرومنٹ میں، اور اس کی انکم تو آپ انجوائے کریں، لیکن جو اصل زر ہے وہ وہیں رہنا چاہیے. تو یہ ہے ایک سٹرکچر. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر رورل سپورٹ پروگرام ہے، چاہے ڈونرز ختم ہو جائیں، سب کچھ ختم ہو جائے، وہ جو انڈومنٹ فنڈ ہے اس سے آرگنائزیشن ختم نہیں ہوگی. رائٹ. آخری جو انڈومنٹ ملی وہ BRSP کو ملی، اور شعیب سلطان صاحب کا بڑا اس میں رہا، انہوں نے بڑی محنت کی تھی. تو بلوچستان گورنمنٹ نے بھی اب بلوچستان رورل سپورٹ پروگرام کو بھی ایک 50 کروڑ کی انڈومنٹ دی ہے. تو یہ سٹرکچر ایسا ہے. کچھ رورل سپورٹ پروگرامز ڈونر ڈپینڈنٹ ہیں، کچھ نہیں. جس طرح آپ کے یہاں جو GBRSP ایک ہے اور وہ گورنمنٹ فنڈنگ ڈپینڈنٹ ہے. NRSP کے پاس کوئی گورنمنٹ فنڈنگ نہیں ہے اور نہ ہی ہم لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم گورنمنٹ کے سب سے بڑے امپلیمنٹرز ہیں پروگرامز کے. اس وقت ایفاد کا سب سے بڑا جو پروگرام چل رہا ہے پاورٹی ایلیویشن کا، وہ ہے ساؤتھ پنجاب پاورٹی ایلیویشن پروگرام. وہ تقریباً کوئی اب تک $150 ملین اس پہ خرچ ہوئے. اوکے. اور وہ ابھی بھی چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اس میں گورنمنٹ آف پنجاب کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں، ڈپینڈنٹ نہیں ہیں ان کے، تو ان کے ایک پارٹنر بن کے ایک ہم کام کریں. رائٹ. اسی طرح PPAF ہے، پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ، اس کو گورنمنٹ گرانٹس دیتی تھی، ان کے پاس فنڈنگ تھی، اور پھر ہم ان کے بھی بہت بڑے پارٹنر ہیں. تو یہ ایک آرگنائزیشن کا ایسا اسٹرکچر بنا ہوا ہے جو کہ اگر ڈونر ہے تو اچھی بات ہے، ہیپی ٹو ورک ود دیم. اگر نہیں بھی ہے تو اس سے کوئی آرگنائزیشن کو اتنا بڑا ڈنٹ نہیں پڑتا. رائٹ. ناظرین، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہمارے پاس جو گیسٹ ہیں یہ ڈیولپمنٹ سیکٹر کے بہت بڑے نام ہیں، ریفرنس کے طور پہ کوٹ کیے جاتے ہیں. پروگرام میں ایک سیشن میں تو غالباً ٹپ آف دی آئس برگ ہی آپ لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے. لیکن میں چاہوں گا اس سے پہلے کہ ہم شکریہ ادا کریں، پروگرام وائنڈ اپ کریں، شعیب سلطان صاحب کی طرف میں آؤں گا. کوئی پاکستان کی ڈیولپمنٹ جس طرف جا رہی ہے، جو ڈائریکشن ہے، اس کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے کہ نہیں، صحیح ہم جا رہے ہیں؟ میں نے بتایا نا کہ یہ پروگرام شروع ہوا اور ورلڈ بینک اس کو ایویلویٹ کرتا تھا. تو 10 سال کے بعد جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ جو 10 لاکھ لوگ یہاں کے ہیں اور کوئی 1 لاکھ کے قریب خاندان، ان کی آمدنی واقعی دگنی ہو گئی ہے جو 82 میں تھی اس کے مقابلے میں. تو اس کے اوپر پھر UN نے مجھے کہا کہ یہ جو ہے AKRSP کا ایکسپیرینس، جس کو آپ ساؤتھ ایشیا میں لے آتے ہیں، وہاں پہ آپ کو تعجب ہوگا کہ سب سے زیادہ پذیرائی جتنی وہ انڈیا میں ہوئی. اچھا. یہاں پہ تو 10 لاکھ کے ساتھ کام ہوا تھا، وہاں آندھرا پردیش میں یہ 50 لاکھ خاندانوں کے ساتھ ہوا. اور پھر ہندوستان نے ایک پروگرام بنایا، نیشنل رورل لائیولیہوڈ مشن، جو کہ تقریباً 350 ملین لوگوں تک پہنچنے کا پروگرام ہے. تقریباً 70 ملین ہاؤس ہولڈز ہیں. تو میں تو یہی سوچتا تھا کہ پاکستان
एक आरएसपी को भी देखेगा, एक आरएसपी को यानी जैसे भी है आरएसपी और ये जितने भी बने जैसे राशिद ने बताया, तो यहाँ पर एडहॉक डेवलपमेंट है इसका। यानी अगर आप देखें ना एसडीजी, राइट, तो पॉवर्टी इज द फर्स्ट जो गोल है एसडीजी का। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हुकूमत को सारे रिसोर्सेज हुकूमत के पास है तो उसमें बहुत तो कामयाबी नहीं हुई, फिर भी जितना नेटवर्क है उन्होंने कोई 8 मिलियन हाउस होल्ड्स को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। और सिंध हुकूमत जिसको लोग कहते हैं कि बड़ी बैकवर्ड है, सब कुछ है, और वहाँ उन्होंने सबसे ज़्यादा इसको अडॉप्ट किया। ख़वातीन के साथ काम किया था, तो मैंने यहाँ कहा कि सिर्फ ख़वातीन के साथ काम करता हूँ, और वो ख़वातीन वहाँ की यानी वहाँ के जो हाउस होल्ड है कोई 2 मिलियन जो है रूरल एरिया पे, उसमें वो ख़वातीन मुनज़्ज़म हो गई हैं। तो आई एम होपिंग कि एक दिन आएगा कि कोई ना कोई, अब जब भी इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हुए थे तो उन्होंने आते ही मुझे निशान इम्तियाज़ दिया विच इज़ द हाईएस्ट अवार्ड। तो मैंने कहा कि अब तो, बल्कि होता ये था कि इमरान यहाँ आया करते थे जब एक आरएसपी था, तो जब इनको MNA से एक डेवलपमेंट फंड मिला तो मेरे पास आए कि आप बताएं, और मैं मियांवाली में जाके मैंने दिखाया, उससे बड़े ये मुझसे हुए थे। तो ये है यानी जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है यानी डेवलपमेंट पाकिस्तान में, बाकी चीज़ें तो हो रही हैं, होती रहती हैं, लेकिन अगर गुर्बत दूर करनी है तो जो गिलगित बल्तिस्तान चित्राल के लोगों ने करके दिखाया वही एक ऐसा राइट एग्जाम्पल है। अगर उसको हुकूमत अडॉप्ट कर ले तो हो सकता तो है। गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। बहुत शुक्रिया शेख सुल्तान साहब, आपका शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। स्टीव साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। बाजवा साहब आपका बहुत शुक्रिया। मैडम राशिदा आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। फीडबैक ज़रूर दीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।